आप सबका शुक्रिया। आज जो आपको यहाँ पे हमने ज़हमत दी है, तो एक हमारा जो पार्टी का एक नई तहरीक का दोबारा एक हमारा जो ऐलान हुआ है, तो उसकी शुरुआत हमने की है लाहौर से। कल हमारी पूरे पाकिस्तान के तमाम पार्लियामेंटेरियंस की और लीडरशिप की एक मीटिंग हुई है लाहौर में, जिसमें ये फैसला किया गया है कि आगे के लिए हमने किस तरह के लामल के साथ आगे बढ़कर इस तहरीक को दोबारा से 5 अगस्त तक पीक पे लेके जाना है और उसके बाद एक फैसला करना है कि आगे हमने कैसे बढ़ना है। तो हमारी जो तहरीक है वो तो हमारी मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा जो पाकिस्तान में किसी पार्टी ने अगर तहरीक चलाई है और किसी लीडर ने तहरीक चलाई है तो इमरान खान ने चलाई है। पार्टी बनाने से लेकर अब तक इमरान खान साहब ने हमेशा कौम की बात की, पाकिस्तान में कानून की पालसी की बात की, आइन की पासदारी की बात की और पाकिस्तान को अपने पाँव पे खड़ा करने के लिए खुददारी, खुदमुख्तारी और अपना जो हमारा एक हकीकी आज़ादी है जिसको हासिल करने के लिए हमारे बावजूद ने कुर्बानी दी, उसके बारे में बात की और कौम को शऊर की बात की। तो आज माशाल्लाह कौम में शऊर आ गया। आपने देखा कि 9 मई के बाद फसाइयत करके, जबर करके, पार्टी का निशान लेकर सब कुछ किया इन्होंने। हमारे लोगों को तोड़ा, तशद्दुद किया, वर्कर से किया, लीडरशिप से, पूरी पार्टी के साथ। लेकिन 8 फरवरी को लोगों ने साबित किया कि कौम जाग गई है और उन्होंने इमरान खान को वोट दिया, जो कि मेरिट इन्होंने चोरी कर लिया। उसके बाद से ये रेगुलर एक हमारे खिलाफ अभी भी विक्टिमाइजेशन शुरू है और हम तमाम अदालतों के तमाम दरवाजे खटखटा चुके हैं। इमरान खान ने केस चलाए ही नहीं जा रहे। केस इसलिए नहीं चलाए जा रहे क्योंकि केसों में कुछ है ही नहीं। तो केस जब चलता है तो केस में कुछ है ही नहीं, तो इसलिए केसों को ना चला कर डिलेइंग टैक्टिक्स कर रहे हैं। तो मैं सबसे पहले तो अपने तमाम वर्कर्स को, पीटीआई के सपोर्टर, वोटर्स, लीडरशिप, पार्लियामेंटेरियंस और ओवरसीज जो हमारे जितने भी इमरान खान साहब के फॉलोअर्स हैं, उनको सलाम पेश करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ इस बात पे कि उन्होंने डट कर मुकाबला किया है। क्योंकि दुनिया की सियासी तारीख में आज तक किसी सियासी पार्टी के साथ इतना जुल्म और जबर नहीं हुआ पॉलिटिकली जो कि हमारी पार्टी के साथ हुआ है। लेकिन लोग फिर भी खड़े हैं। अब इंशाल्लाह हम लोग अपनी उस तहरीक का जिसके अंदर हमें इन्होंने गोलियां भी मारी, हमारे साथ इन्होंने सब कुछ किया, हमारा आईनी हक कि हम प्रोटेस्ट करना चाहते हैं हमें नहीं छोड़ते, हम जलसा करना चाहते हैं हमें नहीं छोड़ते। तो हम अभी इसका स्टार्ट ले रहे हैं और हम इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में अब हर गली, कूचे, मोहल्ले, कस्बे, इंशाल्लाह शहर और ज़िले से इंशाल्लाह इसको उठाएंगे और फिर उठा के लोगों को दफा इकट्ठा करके फिर प्लान देंगे कि हमने वहीं पर कुछ करना है या फिर कहीं एक जगह पे आगे करना है, तो अकॉर्डिंगली फिर इंशाल्लाह अनाउंस होगा। लेकिन यहाँ पे मैं ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि ये जो निज़ाम बना हुआ है पाकिस्तान का, ये जो रियासती इदारे हैं, इनका जो काम है आइन के मुताबिक, ये अपने उस काम को छोड़कर एक और काम पे लग गए हैं जो इनका काम नहीं है। उस वजह से मुल्क में दहशतगर्दी, आज आप हालात देखें पख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान में, तो उस हालात के जिम्मेदार कौन है? उस हालात के जिम्मेदार वो लोग हैं जिनकी जिम्मेदारी बॉर्डर के ऊपर अपने बॉर्डर्स को क्लियर करना है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बॉर्डरों को छोड़कर वो हमारे तरीके साहब के लोगों के पीछे पड़े हुए हैं। तो मैं उनसे एक गुजारिश करूंगा और फिर मैं रिपीट करूंगा कि मेरी ये गुजारिश जो है उसको हमारी कमजोरी ना समझा जाए कि आप इस मुल्क को कहाँ लेके जाना चाहते हैं। आपने मार्शल लॉ लगाए, बार बार लगाए, उस मार्शल लॉ से पाकिस्तान को और इंटरनेशनल इतना नुकसान हुआ पाकिस्तान की जमहूरियत को, किसी चीज से नहीं हुआ। कहाँ गए मार्शल लॉ लगाने वाले? आज वो पाकिस्तान में नहीं है। भुगत कौन रहा है? भुगत मेरा पाकिस्तान ही रहा है आज। इसी तरह एक वतीरा बन चुका है कि एक माफिया का स्ट्रक्चर बन चुका है इस मुल्क के अंदर कि वो रियासती इदारे जिनका काम ये नहीं है कि वो सियासत करेंगे, वो हुकूमतें बनाने में, चलाने में और गिराने में अपना सारा किरदार अदा कर रहे हैं। और फिर जब उनसे पूछें तो बड़े मरे से जवाब देते हैं हम तो गैर सियासी हैं, हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। खुदा की कसम इस मुल्क में सबसे ज्यादा सियासत जो है ना वो पाकिस्तान के इदारे कर रहे हैं आज। अच्छा, उससे नुकसान क्या हो रहा है? नुकसान ये हो रहा है कि देखिए मैं बजाते खुद एक फौजी का बेटा हूं, एक फौजी का भाई हूं। मेरी फौज बदनाम हो रही है चंद गलत फैसलों की वजह से, चंद लोगों की वजह से फौज बदनाम हो रही है। बॉर्डर पे खड़ा वो फौजी या उस एरिया में जहां पे हमारे मसाइल हैं, वहां पे मेरे बच्चों के लिए, मेरी हिफाजत के लड़ने वाला वो फौजी, वो इज्जत और मकाम उसको नहीं मिला जो मिलना चाहिए गलत फैसलों की वजह से। तो इसलिए हमने अपने इदारे खुद ठीक करने हैं। आए मिल के बैठे, अपनी गलती को माने और आगे बढ़े। इमरान खान साहब ने बड़ा क्लियरली कहा है कि मैं पाकिस्तान के लिए, बावजूद इसके कि जो जुल्म उसके साथ हुआ है, आज उसकी बीवी को जेल में डाला हुआ है, इतनी कमजोरी, उसके बावजूद वो कह रहा है कि मैं पाकिस्तान के लिए मुज़ाकरात करने को तैयार हूँ। आए बैठे, अपनी गलतियों को माने, अपनी गलतियों को सुधारें। 76,000 अरब से ज्यादा कर्जा हमारे पे चढ़ चुका है। हम किस तरफ जा रहे हैं?
ہمارا ملک کس طرف جا رہا ہے، یہ کون سوچے گا، یہ فیصلے کون کرے گا، یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ ہم سب کی کلیکٹیو ذمہ داری ہے. اور میں تمام سیاسی پارٹی سے بھی کہہ رہا ہوں کہ آپ قدموں پہ سوار ہو کر جس طریقے سے آئے ہوئے ہیں، آپ ذرا عوام میں جا کے دیکھیں. عوام آپ کو مسرت کر چکی ہے اور مکمل مسرت کر چکی ہے. اور آپ یہ جو اپنے بچوں کے لیے اور پاکستان میں جو آپ یہ ایک کلچر ڈیولپ کر رہے ہیں، یہ کلچر ہم نہیں چاہتے. اس کلچر میں کل آپ بھی نقصان اٹھائیں گے. اور ان سیاسی پارٹیوں کے تھوڑے بہت ووٹرز ہیں، کوئی تھوڑے بہت سپورٹرز ہیں، ان کو ہی میں کہہ رہا ہوں انہوں نے بھاگ جانا ہے. آپ نے یہاں پہ رہنا ہے. آپ سوچیں کہ جب میرے پی ٹی آئی کے کسی ورکر کے گھر کے اوپر، عہدیدار کے گھر کے اوپر، ووٹر کے گھر کو چھاپا لگتا ہے، اس کی چادر اور چاردیواری پامال ہوتی ہے، اس کا گھر توڑا جاتا ہے، اس کو ٹارچر کیا جاتا ہے، تو کیا آپ بحیثیت انسان یا بحیثیت مسلمان کیا یہ ٹھیک ہے؟ اور اگر آپ اس میں خاموش ہیں تو کل آپ سے اگر ایسا ہوگا تو آپ کے لیے بھی کوئی آواز نہیں اٹھائے گا. اس بات کو سمجھنا ضروری ہے. اس لیے سب کی سانجھی ہیں. اس ملک کا قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے. آئین کی پاسداری ہم سب پہ فرض ہے. ورنہ ہم نے تو برداشت کر لیا، کر بھی رہے ہیں، پھر بہت سارے اور شے برداشت بھی نہ کر سکیں. تو ہماری یہ گزارش ہے کہ اس نظام کے اندر جو بھی بینیفیشری ہیں اور جو اس نظام کو اس وقت ہائی جیک کر کے چلا رہے ہیں، وہ پراپر طریقے سے بیٹھے. اور یہ بات کرنا کہ میں جواب دہ نہیں ہوں، یہ بالکل غلط ہے. کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی میں جواب دہ نہیں ہوں. آپ جواب دہ ہو، آپ کو جواب دہ ہونا پڑے گا. ملک کی ڈوبتی ہوئی معیشت، ملک کے حالات، ملک پہ آج جو اس وقت دہشت گردی کے حالات ہیں، اس کا سارے کا سارا بوجھ آپ کو اٹھانا پڑے گا. دہشت گردی عمران خان صاحب کے وقت میں کیوں نہیں تھی؟ آپ ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں. اس وقت کتنے خودکش حملے ہوئے، کتنے دھماکے ہوئے، کتنے لوگ اس میں مارے گئے، ہمارے کتنے لوگ شہید ہوئے، اس میں کتنے ڈرون اٹیک ہوئے. آج کیا حالات ہیں؟ پی ڈی ایم 1 آئی، وہی حالات بن گئے. اب پی ڈی ایم 2 آئی، اس سے بدتر حالات ہو رہے ہیں. تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے اور آپ کی وجہ سے ہوا ہے. آپ نے اس کو اون کرنا ہے. ٹھیک ہے، ہم مقابلہ کریں گے، ہم مقابلہ کر بھی رہے ہیں، لیکن اپنی فرائض سے روگردانی آپ نہیں کر سکتے. آپ آئیں، بیٹھیں، بات کریں، دلائل پہ بات کریں. آپ دلائل سے ثابت کر دیں کہ میں نے ملک کے خلاف سازش کی ہے، مجھے اس چوک پہ لٹکا دیں. آپ، میں تیار ہوں اس کے لیے. لیکن بغیر دلائل کے، بغیر ثبوت کے، بغیر وجہ کے آپ جس طریقے سے 26ویں ترمیم لا کے آپ نے اس وقت ملک کی ایک عدلیہ تھی، اس کو بھی آپ نے محکوم کر دیا ہے، ہتھکڑیاں لگا دی ہیں. تو قوم کہاں جائے؟ کیا راستہ چھوڑا ہے اپنے قوم کے لیے؟ تو اس لیے اپنی ذات سے نکلیں، اپنی انا سے نکلیں اور ایک قوم بن کے سوچیں. اس کے لیے عمران خان صاحب نے پہلے بھی کہا ہے، بار بار کہا ہے، آؤ بیٹھو، مسئلے کو حل کرو، میرٹ پہ حل کرو، دلائل پہ حل کرو. جس کی غلطی ہے وہ اپنی غلطی مانے گا، جس کی غلطی ہے ثابت ہو، بالکل سزا ہمیں دیتے ہیں، ہم سزا کے لیے تیار ہیں. لیکن اگر سزا پہ بات آئے گی تو پھر سزا ہر ایک کو ہوگی. اگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے سزا دو اگر میری غلطی ہے، تو پھر جب اس ٹیبل پہ بیٹھیں گے اور اس بات چیت پہ بیٹھیں گے تو پھر ہر غلطی والے کو سزا دی جائے گی، جس نے جب بھی کی ہے غلطی. اس کے لیے ہم تیار ہیں، پاکستان کے لیے ہم تیار ہیں. تو انشاءاللہ ہماری یہ تحریک جو ہے، میں نے کل اناؤنس کیا ہے، کیونکہ اب میرے خیال میں عمران خان نے تو ہمیں ایک چیز دکھائی تھی کہ سیاست کے لیے نہیں، الیکشن کے لیے نہیں، جنریشن کے لیے ہم نے کام کرنا ہے. تو اب ہم نے اتنا سارا کچھ دے کے فیصلہ کیا ہے اور کل 90 دن کی ایک اناؤنسمنٹ کی ہے، کیونکہ عمران خان صاحب ہمیشہ تبدیلی کے حوالے سے 90 دن کا کہا کرتے تھے. تو ایک بڑا واضح پیغام ہے کہ 90 دن کا راہ سے شروع ہو گئے ہیں اور اس 90 دنوں میں ہم اپنی پیک اٹھا کے ہم آر یا پار کریں گے، یا پھر ہم رہیں یا نہ رہیں. پھر اس سیاست کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس ملک کے اندر، کیونکہ سیاست نہیں ہے. ایسی سیاست سے بہتر ہے ہم سیاست ہی نہ کریں، پھر اپنا کوئی راستہ ہم اختیار کریں اور اپنا راستہ اختیار کر کے ہم اپنے حق کے لیے اپنا وہ راستہ اختیار کریں کہ جس کے اندر کم از کم ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے بچے غلام ہوں اور ان کے بچے غلام ہوں. تو جس نے ہماری قوم کو غلام بنانا ہے وہ بھی سن لے، اور جس نے آزاد رکھنا ہے اپنے بچوں کو وہ بھی سن لے. یاد بات دو ہی راستے ہیں، غلام بننا ہے تو یہ نظام چلنے دو، آزاد ہونا ہے، بچوں کو آزادی دینی ہے، خودداری دینی ہے، خود مختاری دینی ہے. تو اس کے لیے پھر آؤ ہمیں جوائن کرو، متحد ہو جاؤ اور جوائن کر کے اپنے جائز حقوق کے لیے، اپنے آئینی حق کے لیے اکٹھے ہو کر حقیقی جمہوریت کے حقیقی آزادی کے لیے عمران خان کو ہمارا ساتھ دے. شکریہ. دیکھیں، عمران خان صاحب نے ہمیشہ فیصلہ کرنا ہے، ہمارا فیصلے کا اختیار عمران خان صاحب کے پاس ہے. عمران خان صاحب نے بڑا کلیئرلی بتایا ہوا ہے کہ فیصلہ سازوں کے ساتھ ہی مذاکرات کروں گا نا. جس کے پاس اختیار ہی نہیں ہے اس طرح میں کیا بات کروں گا.
تو فیصلہ سازوں کے ساتھ میں بات کروں گا. فیصلہ ساز میں ساتھ اور لوگوں کو بٹھاتا ہے تو بٹھا لے, مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن میں فیصلہ ساز کو اس لیے بٹھاؤں گا کہ میں اس بندے سے بات کر کے مزید ٹائم ضائع نہیں کر سکتا جس کے بعد اختیار ہی نہ ہو. اختیار کے ساتھ ہی بات ہوگی, ساتھ بٹھانا ہے بٹھا لے ان کو, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. ہماری تحریک کا اعلان عمران خان صاحب نے کیا ہے کہ وہ خود لیڈ کریں گے, اور خود لیڈ وہ کر رہے ہیں. پہلی بات. دوسری بات جو آپ نے کی ہے کہ عمران خان صاحب نے یہ واضح پیغام دیا ہے کہ میں مذاکرات کے لیے تیار ہوں, لیکن ان لوگوں کے ساتھ تیار ہوں کہ جن لوگوں کے ساتھ اختیار کا فیصلے کا اختیار ہے. اس کے بعد اگر اپنے ساتھ اور لوگوں کو الائن کرتے ہیں, یہ جو مینڈیٹ کے بغیر حکومتیں جنہوں نے بٹھائی ہوئی ہیں ان کو ساتھ بٹھا دے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن میرے ساتھ جن اداروں نے, اسٹیبلشمنٹ نے جس سے سارا کچھ کیا ہے, کیونکہ جیلی حکومت بنی ہے 8 فروری کے بعد, اس کے درمیان میں بڑی کارروائی ہوئی ہے. وہ کارروائی جن لوگوں کے ہاتھ میں تھی, میری بات چیت ان سے ہے. اس سے پہلے جب عمران خان صاحب کی حکومت گرائی گئی ہے تو اب سب کو پتا ہے کہ حکومت, اور خود مان چکے ہیں یہ لوگ, یہ میں نہیں کہہ رہا, خود مان چکے ہیں یہ کہ حکومت جنرل باجوہ نے گروائی ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب کا بیان آپ دیکھ لیں, ان کا بیان تھا کہ جی ہم نے گرائی ہے. پھر انہوں نے بیان دیا کہ ہمیں باجوہ صاحب نے کہا, اور ہم نے کہا کہ نہیں اب یہ ٹائم نہیں ہے. پھر بھی انہوں نے ہمیں کہا کہ نہیں گرانی ہے, اور انہوں نے گرائی ہے. تو ہم نے ان کے ساتھ بیٹھنا ہے, کیونکہ یہ جو کہانی شروع ہوئی ہے اسٹیبلشمنٹ سے شروع ہوئی ہے, فالوڈ بائی پھر ان کی بٹھائی ہوئی ایک میڈیم 1, پھر اس کے بعد پھر بٹھائی ہوئی ایک گیپ, اسے بٹھائی ہوئی ایک انٹرم گورنمنٹ ان کی بٹھائی ہوئی جس نے اپنا اختیار جو استعمال کیا ہمارے خلاف وہ بھی آپ کے سامنے ہے. پھر بٹھائی ہوئی ایک PDM 2, ہم بیٹھیں گے ان کے ساتھ, اس کے ساتھ ان کو بٹھاتے ہیں, یہ بٹھائیں, یہ ان کی طرح بیٹھے ہوں گے. لیکن یہ بھی سارے سے بیٹھے ہوں گے کہ عمران خان نے کہا ہے کہ میں اختیار والے کے ساتھ ہی بات کروں گا, اور اگر یہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں بیٹھتے, ہم عباد اللہ ہیں, ہم کوئی بہت بڑی چیز ہیں, ہم تو جواب دہ ہی نہیں ہے, تو پھر ٹھیک ہے یار, آج طاقت آپ کے ہاتھ میں ہے, چلا لو.